بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا انجام یقیناً آپ کو چونکا دے گا۔ تو آئیں کہانی سنتے ہیں، اور اگر کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ایک گہرا سکوت تھا جیسے ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو۔ یہ میرے سونے کا وقت تھا، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ میں اپنا کام جلد سے جلد ختم کر کے سو جانا چاہتا تھا۔ نیند کی دیوی اپنی مرمری باہوں کے حصار میں مجھے لے لینا چاہتی تھی۔ میں تاش کے پتوں پر بڑی صفائی اور مہارت سے ایک خاص قسم کے نشان لگا رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا۔ ذہن میں سب سے پہلے جو خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں پولیس تو نہیں۔ میرا گھر جیسے پولیس کے باپ کا گھر بن گیا تھا۔ جب دیکھو منہ اٹھائے چلی آتی تھی۔ جب کوئی واردات ہوتی، مجرم ہاتھ نہ لگتا، افسران کا دباؤ ہوتا، اخبارات شور مچاتے، تو ان کی تشریف آوری میرے غریب خانے پر ہوتی تھی۔ وہ نہایت شرافت سے تشریف فرماتے تھے اور ہاتھ کی بجائے پیروں سے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ میں نے بڑے اجلت سے تاش کے پتے سمیٹے، رنگ، برش، قلم اور پتوں کو میز کی دراز میں ڈال کر اسے بند کر رہا تھا کہ دوسری مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ تب یہ احساس ہوا کہ دستک دینے والی پولیس ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پولیس کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اگر سکھائی نہیں جاتی ہے تو تمیز اور شرافت۔ ان کے نزدیک شرافت کی ماں مر چکی تھی۔ پہلی دستک بڑی تمیز اور شرافت سے دی گئی تھی، دوسری دستک چند لمحوں کے وقفے سے اور اس سے زور سے اور بڑی شائستگی سے دی گئی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا کہ اس بلڈنگ میں شاید کوئی میرے پاس قرض لینے آیا ہوگا۔ اکثر میرے پاس کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا تھا، اس لیے میں اس بلڈنگ میں ایک ہی رئیس ابن رئیس تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پولیس ہوتی تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہ ہوتی، تاہم اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس نہیں ہے۔ دروازے میں ایک نقاب پوش یعنی برقع پوش عورت نقاب الٹے کھڑی تھی۔ اس کا چاند سا چہرہ نقاب کے حالے میں روشن تھا۔ وہ پسمردہ سی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں گہری افسردگی جھانک رہی تھی۔ شہر بمبئی میں برقع اب برائے نام رہ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا رواج ختم نہیں ہوا۔ وہ عورتیں جو بے پردہ تھیں برقعے کو وقت ضرورت پہنتی تھیں۔ وہ عورت چہرے سے 30 برس کی لگ رہی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ چہرے کے نقش و نگار میں سیدھا، آنکھوں کے رستے دل میں اتر جانے والا تیکھا پن تھا۔ اس کے حسن و جمال اور پرشکوہ سراپا نے مجھے فوری طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ سکندر صاحب ہیں نا؟ اس نے مجھے مؤدبانہ انداز سے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح خوبصورت، رسیلی اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ میں نے سر ہلایا۔ میں سکندر ہوں۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے بڑی شائستگی سے پوچھا۔ میرے خیال میں اس طرح باہر کھڑے رہنا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ مجھے اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا تو میں خجل سا ہو گیا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ تشریف لائیں۔ میں ششتر تھا کہ یہ عورت کون ہے جو میرے غریب خانے پر بڑے اعتماد اور تمکنت سے تشریف لائی ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی عورت ہوتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ یہ عورت نہ صرف شریف دکھائی دے رہی تھی بلکہ کسی اعلیٰ گھرانے کی فرد بھی لگتی تھی۔ اتنی رات کے ایک غلط قسم کے آدمی کے پاس آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے جلدی سے تولیے سے اسٹول صاف کر کے اسے بیٹھنے کے لیے پیش کیا اور اس کے سامنے مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے اتنی رات کے کس لیے زحمت فرمائی؟ کیا آپ دروازہ بھیڑ سکتے ہیں؟ اس نے اپنا سیاہ پرس گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بھیڑ دیا۔ اب کیا حکم ہے؟ میرا نام ثروت سلطانہ ہے۔ اس کے بھرے بھرے سرخ ہونٹوں میں جنبش ہوئی تو کمرے میں جل ترنگ کی کھنک بکھر گئی۔ میں حیدرآباد کے ایک نواب حیدر یار جنگ کی بیوی ہوں۔ میں حیدرآباد دکن سے خاص طور پر آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ میں بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اس نے مجھے ملتجانہ نظروں سے دیکھا۔ میں چونک پڑا۔ جانے کیوں مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ میری شہرت حیدرآباد تک پہنچی ہوئی ہے۔ مجھے آپ کے متعلق نرجس نے بتایا اور مشورہ دیا تھا کہ وہ رک رک کر بولی، نرجس؟ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ نرجس سے میں محبت کرتا تھا۔ میری کسی وجہ سے اسے شادی نہ ہو سکی۔ وہ کسی اور کی ہو کر مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ نرجس کیسی ہے؟ کیا وہ خوش ہے؟ میں نے دل گرفتہ سے لہجے میں پوچھا۔ نرجس بہت اچھی ہے، وہ کھنکدار لہجے میں بولی۔ شادی کے بعد لڑکی خوش ہے یا نہیں وہ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ شادی کے بعد وہ اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ شوہر کی خوشی کے لیے زندگی گزارتی ہے۔ نرجس جیسی روایتی عورتیں اب خال خال ہی نظر آتی ہیں، بس آپ اسے خوشی سمجھ لیں۔ نرجس سدا خوش رہے۔ میں جیسے اپنے دل کا درد چھپا نہ سکا۔ میں کچھ جذباتی سا ہو گیا اور میری آواز بھر آ گئی۔
नरजिस का शोहर बड़ा खुश नसीब है जिसे नरजिस जैसी लड़की मिली। वो एक अनमोल नायाब हीरे की मानद है। अच्छा, आप बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो अपनी गोद में रखे हुए पर्स का मुंह खोलने लगी तो मैं इसके गोरे गोरे स्टोल और खूबसूरत हाथों को एक टक देखे बगैर न रह सका। कुदरत ने इसे सरतापाए हुस्न और दिलकश और जज्बियत का मुरक्का बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो बुरके में मलबूस थी, मगर इसका बुरका इसके पुरशकू सरापे को छुपा न सका। वो 7 पर्दों में भी होती तो वो छुप नहीं सकता। तो इधर मैं हैरान था कि आखिर इस बुते नाज़ा को ऐसा क्या काम मुझसे आन पड़ा जो इतनी दूर से मेरे पास आई है। नरजिस ने मालूम नहीं इस गुंचा दहन को मेरे बारे में क्या कुछ कहा होगा। नरजिस नरजिस, अंदर से मेरा दिल इसे सदाएं दे रहा था। सरवत सुल्ताना ने अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इसके हाथ से तस्वीर लेकर देखी। ये तस्वीर मुल्क की मायानाज फिल्म स्टार सबीता देवी की थी, जिसकी शोहरत का डंका हिंदुस्तान के कोने कोने में बज रहा था। इज्जत, शोहरत और दौलत इसके घर की लौंडियां थीं। ये इसकी किसी निजी तकरीब में खींची गई रंगीन तस्वीर थी। वो जिस लिबास में थी, इसमें इसके हुस्न की करिश्मा साजियां वाजिया थीं और नजर थी कि इसके बदन के किसी हिस्से पर ठहरती न थी। इसकी सुराहीदार गर्दन में एक पेश कीमत हार जगमगा रहा था। वो हार बहुत खूबसूरत था और बेहद कीमती भी लग रहा था, लेकिन इसकी सुराहीदार गर्दन के हुस्न के आगे मान पड़ गया था। मैंने सबीता देवी की तस्वीर को देखकर एक सायद के लिए सोचा कि सरवत सुल्ताना को इसकी तस्वीर दिखाने की क्या जरूरत थी। वो इसका नाम लेकर जो कह देती। सबीता देवी को कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसके नाम से वाकिफ है। मेरा दिल तस्वीर से निगाह हटाने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस तस्वीर में इसके जादू भरे बदन की रानाइयां बिजली गिरा रही थीं। ये अदाकारा सबीता देवी है। जी हाँ, सरवत सुल्ताना ने अपना खुशनुमा सर इस्बाती अंदाज में हिलाया। इसके गले में जो पेश कीमत हार है वो मेरा है। आपका हार? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं फिर इस तस्वीर को देखने लगा। मगर आपका ये हार सबीता देवी तक कैसे पहुंचा? ये एक लंबी कहानी है। सरवत सुल्ताना का चेहरा बुझ सा गया। वो तफसील बताने लगी तो इसका लहजा न सिर्फ टूटा हुआ था, बल्कि इसमें सारे जहान का दुख भर गया। मैं आपको मुख्तसर तौर पर सुनाती हूँ, इसलिए कि नरजिस की वजह से मुझे आप पर एतमाद है। हैदराबाद शहर में मेरी एक सहेली की छोटी बहन की शादी थी। इस शादी की तकरीब में मैं और मेरे शोहर भी मौजूद थे। सबीता देवी भी इस शादी में शिरकत की गर्ज से आई हुई थी। मेरे शोहर मुंबई में सबीता देवी से 2-3 मरतबा मिल चुके थे। वो इनकी कमजोरी थी। इस तकरीब में उन्होंने मेरा तारुफ सबीता देवी से कराया। मैं इस तकरीब में ये हार पहने हुए थी। मालूम नहीं क्यों ये हार इसे इस कदर पसंद आया कि वो जब तक इस तकरीब में मौजूद रही मेरे गिर्द मंडलाती रही और सिर्फ हार के बारे में पूछती रही। वो यकायक खामोश हो गई तो मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, यह हार इस तक कैसे पहुंचा? सरवत सुल्ताना के चेहरे पर अजियतनाक कर्ब छा गया। इसकी आंखों से हिज़्न मलाल झांकने लगा। वो अपनी निगाहें नीचे करके कहने लगी, मेरा शोहर इसकी अदाकारी से ज़्यादा इसके हुस्न और शबाब के दीवाने और रसिया थे। सबीता देवी ने इन्हें कश्मीर की हसीन वादियों में 1 हफ्ते तक जिस तरह खुश रखा था, इसकी कीमत इस हार की शक्ल में मेरे शोहर ने अदा की। मैंने जब इनकी इस हरकत पर हंगामा खड़ा किया तो उन्होंने पहले तो ऐसा ही एक हार खरीद कर देने की पेशकश की, मगर मेरी इस हार की जिद पर उन्होंने इन्हें तलाक की धमकियां तक मुझे दे दी। इनकी इन धमकियों ने मुझे अपनी ज़बानबंदी पर मजबूर कर दिया, इसलिए कि मैं एक आला खानदान की शरीफ औरत होने के नाते तलाक का धब्बा अपनी ज़ात पर लगाना नहीं चाहती थी। आज तक मेरे खानदान की किसी औरत को तलाक नहीं हुई। तलाक होने की सूरत में मेरी छोटी बहन और खानदान की दूसरी लड़कियां मुतासर हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हार आपके शोहर ने सबीता देवी के हाथ फरोख्त किया हो? मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। ये ख्याल आपको कैसे और किस लिए आया? सरवत सुल्ताना ने ताज्जुब से पूछा। इसलिए कि सबीता देवी एक शादीशुदा अदाकारा है। मैंने जवाब दिया। शादीशुदा और मारूफ अदाकाराएं शादी के बाद दौलतमंद मर्दों को खुश नहीं करती फिरती। शादी से पहले दिन और रातें काली करके खूब दौलत कमाती हैं, तब इनका ये साइड बिजनेस खूब चलता है। इन अदाकाराओं का दीन धर्म एक तवाइफ और फाहशाओं की तरह शोहरत और दौलत होता है। वो पहलू बदल कर कहने लगी, मैंने इनकी ज़िंदगी का बहुत करीब से मुताला किया है और फिर अखबारात, फिल्मी रसायल और जरायद में आए दिन छपता ही रहता है। मेरी एक हम जमात सोनिया की बड़ी बहन फिल्मी दुनिया में 3 बरस रही और इसने 2 फिल्मों में साइड हीरोइन का रोल किया था। इसने फिल्मी दुनिया और इन शादीशुदा हीरोइनों के मुतालिक इतना कुछ बताया कि शायद ही को बता सके, क्योंकि वह इस दुनिया के नशेब व फराज से गुजर रही है। इसका कहना है कि शो बिजनेस की दुनिया एक ऐसा गंदा और गलीज तालाब है जिसमें ताफन के सिवा कुछ नहीं। अगर कोई अदाकारा अपनी पाकबाजी के बारे में भगवान की सौगंध खाए तो मुझे
وہ سب سے بڑا جھوٹ لگے گا۔ اپنے آپ سے، اپنے ضمیر اور دنیا والوں سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے بھی وہاں شادی کر لی تھی اور 1 برس تک ایک نامور ہیرو کی بیوی رہ رہی تھی، لیکن اس کی ازدواجی زندگی بری طرح ناکام رہی۔ اس نے بتایا کہ یہ بڑی اداکارائیں شہرت و دولت کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتی ہیں جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ رہی شادی شدہ ہونے کی بات، تو وہ شادی محض اس لیے کرتی ہیں کہ ان کی سیاہ آمدنی اور سیاہ کاریوں پر پردہ پڑا رہے اور کوئی بھی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان کے شوہر بھی ان کے حسن و شباب کے خریدار ڈھونڈتے ہیں اور کیش میں دونوں طرف سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ نوٹوں کے حصول کے لیے کلا کی آڑ لے کر اس دنیا میں قدم رکھتی ہیں، دولت حاصل کرنے اور شہرت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں۔ یوں تو آج حسین سے حسین عورت کی قیمت ہندوستان میں کیا ہے؟ چند ہزار روپے، لیکن جب وہ شہرت کی بلندیوں پر قدم رکھتی ہے، اس کی عزت جو ہیروئن بننے تک 2 کوڑی کی ہوتی ہے وہ سب سے قیمتی بن جاتی ہے۔ سروت سلطانہ بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں نے ایک عجیب سی وحشت دیکھی۔ وہ اس لمحے نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ سا ہو گیا۔ آپ دوسرا ہار کیوں نہیں خرید لیتی جبکہ آپ کے شوہر خرید کر دینے کے لیے تیار ہیں؟ دراصل اس ہار سے میری جذباتی وابستگی ہے۔ سروت سلطانہ نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ ہار میرے خاندان اور میرے مرحوم والد کی نشانی ہے، اس لیے میں اس ہار کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ ہار میرے شوہر نے منہ دکھائی میں بھی دیا ہوتا تو میں اس کی طرف بھولے سے بھی نہیں دیکھتی۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ یہ ہار سبیتا دیوی سے کیوں نہیں خرید لیتی؟ میں نے تجویز پیش کی۔ وہ شاید اس لیے فروخت کر دے کہ یہ اس کی کالی راتوں کی قیمت ہے۔ وہ اس ہار کو کسی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سروت سلطانہ نے بتایا، اگر وہ بیچتی تو میں اسے منہ مانگی قیمت دے دیتی۔ آپ نے چونکہ اس سے براہ راست رابطہ کیا ہوگا اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ کو براہ راست بات نہیں کرنی تھی۔ میں نے اس سے براہ راست رابطہ نہیں کیا تھا، سروت سلطانہ نے جواب دیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں ایک فحاشہ کو منہ لگا لوں گی؟ میں نے اپنے شہر کی ایک جیولری کی دکان کے مالک کے توسط سے اسے پیشکش کی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ شاید وہ سمجھ گئی ہوگی۔ اس ہار کی قیمت اندازاً کیا ہوگی؟ میں نے کہا، کیا اس میں کوہ نور ہیرا جڑا تھا جو اس نے مفت کے مال کو بیچنے سے انکار کر دیا؟ 10 لاکھ روپے، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ میں تو 10 لاکھ روپے بھی دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ ہیروں کا ہار تو ہے لیکن اس میں کوہ نور ہیرا نہیں ہے۔ 10 لاکھ روپے میں حیرت سے اچھل پڑا۔ آپ کے شوہر نے اتنا قیمتی ہار ایک اداکارہ پر نچھاور کر دیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ ان مردوں کا کیا بھروسہ؟ سروت سلطانہ نے بڑے دکھ اور کرب سے کہا۔ اپنی بیوی پر 10 روپے خرچ کرتے ہوئے ان کا دم نکلتا ہے، لیکن بدچلن اور آوارہ عورتوں کے پیچھے پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ معلوم نہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر عورت ایک ہی جیسی تو ہوتی ہے، دماغ کا خلل ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے جیسے اس کی تائید کی۔ بہرکیف آپ بالکل فکر نہ کریں اور پریشان نہ ہوں، میں نے اسے دلاسا دیا۔ آپ کا ہار آپ تک پہنچ جائے گا۔ وہ جس طرح گیا ہے اسی طرح واپس بھی آ جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ دن صبر و انتظار کرنا ہوگا۔ سچ؟ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں لاکھوں دیے روشن ہو گئے۔ میں تو آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں، میں نے اس کے حسین چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ میرے نزدیک کسی کو خوشی پہنچانا ایک طرح کی عبادت ہے۔ اگر آپ نے یہ ہار مجھ تک پہنچا دیا تو میں آپ کو اس کے عوض 10 لاکھ روپے دوں گی۔ سروت سلطانہ نے کہا، آپ 10 لاکھ روپے کی بات کر رہی ہیں، میں تو آپ سے 10 روپے بھی نہیں لوں گا، میں نے انکساری سے کہا۔ وہ کس لیے؟ اس کے چہرے پر گہرا استجاب چھا گیا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ اس لیے کہ آپ کو نرجس نے میرے پاس بھیجا ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر آپ کو نرجس نے بھیجا نہیں ہوتا تو میں آپ سے 10 لاکھ روپے سے ایک پیسہ بھی کم نہیں لیتا۔ نہیں، وہ اپنے پرس کی چین کھولتی ہوئی بولتی رہی۔ مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میں خوشی سے جو بھی دوں گی وہ لے لیجیے، اور آپ نے انکار کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اس نے اپنا خوبصورت اور سڈول ہاتھ پر سے نکالا تو اس میں 500 کی 2 گڈیاں تھیں۔ یہ رقم اپنے پاس رکھیں۔ ہاں، یہ وعدہ ہے کہ جب میں آپ کا ہار لے کر آپ کے پاس پہنچوں گا تو آپ سے کچھ نہ کچھ رقم ضرور لے لوں گا۔ اس نے ایک لمحہ پرسوچ انداز میں مجھے دیکھا، پھر رقم واپس رکھ لی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے میری بات مان لی ہے۔ ایک گلاس پانی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے فی الفور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرے پانی لانے تک وہ اپنی نشیت چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پانی پی کر وہ روانہ ہوگی۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بتایا، میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہوٹل اوبرائے شیرٹن کے کمرہ نمبر 508 میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ 10-15 دن تک ہمارا قیام رہے گا۔ اگر آپ کہیں تو اس میں اور بھی توسیع ہو سکتی ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔
اللہ حافظ، میں نے اسے رخصت کرنے سینے تک گیا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر گئی تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، ہاتھ ہلایا اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ واپس کمرے میں آیا تو میں چونک پڑا۔ ثروت سلطانہ نے میری نظریں بچا کر 10,000 کی رقم میری میز پر رکھ دی تھی۔ وہ 100 کے نئے نوٹوں کی گڈی تھی۔ میں اس گڈی کو اخبار میں چھپا کر تیزی کے ساتھ نیچے پہنچا تو ثروت سلطانہ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ پنواڑی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک برقع پوش عورت گاڑی میں آئی تھی۔ یہ گاڑی ہوٹل والوں کی تھی اور اسے ایک وردی پوش ڈرائیور چلا کر لایا اور لے گیا۔ تیسرے دن مشہور فلم ساز و ہدایت کار شرما چوپڑا کا جنم دن تھا۔ اس کی وسیع و عریض کوٹھی میں فلمی دنیا کی سرکردہ شخصیات جمع تھیں۔ یہاں شراب اور کباب کے ساتھ ساتھ رقص کا بھی انتظام تھا۔ میرا شکار سبیتا دیوی بھی موجود تھی۔ اس محفل میں نئی پرانی ابھرتی اور شہرت کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی اداکارائیں اور اداکار بھی تھے، اور ایسی حسین و جمیل نوجوان لڑکیاں اور پرشباب عورتیں بھی موجود تھیں جن کا تعلق اعلیٰ گھرانوں سے تھا، مگر اس محفل میں سب سے منفرد سبیتا دیوی ہی لگ رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ بے حد حسین اور بے انتہا پرکشش تھی اور اپنے لباس کی وجہ سے اس کی ہیجان خیزیاں نمایاں تھیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے گلے میں ثروت سلطانہ کا ہار پڑا ہوا تھا۔ اس ہار نے اسے ایک انمول حسن بخش دیا تھا، اور اس ہار نے لڑکیوں اور عورتوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ طاقتور برقی کمکموں کی روشنی میں ہار کی جگمگاہٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ لڑکیاں اور عورتیں بڑے حسد اور رشک کی نظروں سے اس ہار کو دیکھ رہی تھیں۔ الماس کا یہ ہار واقعی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا اور اس کی قیمتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ آپ ہی آپ ہو جاتا تھا۔ رقص کی محفل اپنے شباب پر تھی۔ سبیتا دیوی کے ساتھ بڑے بڑے ہیرو رقص کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، اس لیے بھی کہ اس کے پرشباب گداز بدن کے انگ انگ میں بجلیاں بھری تھیں۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا اپنے شکار پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے بدن کا لوچ، گداز پن اور حشر سامانیاں میری آنکھوں میں جذب ہو رہی تھیں۔ میرے ذہن میں 2-3 تدبیریں تھیں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا حالات پر منحصر تھا۔ سبیتا دیوی جب رقص کرتے کرتے تھک گئی تو میں نے میز پر سے شراب کی وہ ٹرے اٹھا لی جس میں شیمپین کے بھرے ہوئے گلاس رکھے تھے۔ میں نے اہل محفل کی نظریں بچا کر ایک گلاس میں پڑیا گھول دی اور سبیتا دیوی کی میز پر جا پہنچا۔ اس کی طرف ٹرے اس انداز سے بڑھائی کہ اس نے شکریہ کہہ کر میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں وہی گلاس آیا جس میں میں نے نشہ ملایا تھا۔ اس کی میز پر ایک بڑے ہیرو صاحب بھی براجمان تھے اور اسے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک گلاس لے لیا تھا۔ پھر میں تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جب 2-3-4 گھونٹ لے چکی تو میں نے ایک بار پھر اس محفل کا جائزہ لیا۔ اس کا شوہر رجن کمار شروع ہی سے اس محفل میں دکھائی نہیں دیا تھا، ورنہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی گارڈ کی طرح چپکا رہتا تھا۔ آج اس کا موجود نہ ہونا حیرت کی بات ہی تھی۔ میں محفل کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ملازم نے آ کر سبیتا دیوی سے کچھ کہا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیرو سے معذرت کر کے میزبان سے اجازت لے کر وہ کار پارکنگ کی طرف بڑھی۔ بہت ساری گاڑیاں میزبان کی کوٹھی کے عقبی حصے میں پارک کی ہوئی تھیں۔ سبیتا دیوی عقبی حصے کی طرف جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تو میں بھی بڑا محتاط ہو کر غیر محسوس انداز میں اس کے تعاقب میں ہو لیا۔ ادھر روشنی کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی گاڑیوں کے جو ڈرائیور تھے وہ بھی کوٹھی کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان میں بہت سارے شراب پینے اور ایکسٹرا لڑکیوں سے دل بہلانے میں مصروف تھے۔ ان میں سبیتا دیوی کا ڈرائیور نظر نہیں آیا، وہ شاید گاڑی میں موجود تھا۔ سبیتا دیوی عقبی دروازے سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ میں گھٹنوں کے بل گاڑیوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا نہایت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس پر نشے کی دوا اثر کرنے لگی تھی۔ میرے لیے ڈرائیور کو قابو میں کرنا چندہ مشکل نہیں تھا۔ وہ ابھی اپنی گاڑی کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ ایک گاڑی کے عقب سے ایک شخص نکلا اور سبیتا دیوی پر کسی عقاب کی مانند جھپٹا اور اسے دبوچنے کی کوشش کی۔ سبیتا دیوی اس افتاد سے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی تو اس کے منہ سے ایک تحیر زدہ سی آواز نکلی، تم؟ سبیتا دیوی نے اس شخص کو جیسے پہچان لیا تھا۔ اس شخص نے سبیتا دیوی کی گردن دبوچ لی اور اسے دبانے لگا۔ سبیتا دیوی کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلنے لگی اور اس نے اپنی سراہی دار گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ساری جدوجہد بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا اس قیمتی ہار کے لیے ایک اور شکاری پہلے سے ہی ہاتھ میں بیٹھا تھا۔ اس شکاری کی اچانک اور غیر متوقع آمد نے میرا سارا پروگرام چوپٹ کر کے رکھ دیا، مگر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا اور اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مواقع بار بار نہیں ملتے ہیں۔ وہ شکاری اور سبیتا دیوی میری موجودگی سے بے خبر تھے۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور اس شکاری کے سر پر جا پہنچا جو میری شکار پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری آہٹ پا کر پلٹ کر دیکھتا، میں نے ریوالور کے دستے سے اس کی کھوپڑی پر ایسی ضرب لگائی کہ سبیتا دیوی کی گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسری ضرب پر وہ گاڑیوں کے درمیان ڈھیر ہو گیا۔
دوسرے لمحے سبیتا دیوی بھی غش کھا کر اس پر گر پڑی۔ میں نے بغیر کسی جھجک تاخیر کی برقی سرت سے اس کی گردن سے ہار اتارا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گلی کے نکڑ پر آیا۔ وہاں بہت ساری خالی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں ایک ٹیکسی میں جا بیٹھا، وہاں سے سیدھا اپنے دوست کے ہاں پہنچا جس نے میرا میک اپ کیا تھا۔ اسے میک اپ بھی اتروایا اور اس کا لباس اسے واپس کرنا تھا۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ کون سا عظیم کارنامہ انجام دے کر آ رہا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے لیمپ کی روشنی میں الماس کا ہار دیکھا تو میرے دل میں فطور پیدا ہونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا قیمتی ہار نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہار بہت خوبصورت اور انتہائی پیارا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ یہ خوبصورت ہار میرا مستقبل بنا سکتا تھا۔ ثروت سلطانہ تو اس ہار کے 10 لاکھ روپے تک دینے کے لیے تیار تھیں۔ دوسرے دن کے اخبارات دیکھے تو رات کے سنسنی خیز واقعے کی خبر کسی بھی اخبار میں نہیں چھپی تھی۔ اتنا قیمتی ہار کے نکل جانے کی خبر پولیس کو نہیں دی گئی تھی۔ یہ میرے لیے بڑی حیرت اور اچنبے کی بات تھی۔ بہت دیر تک غور کرنے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اس رہزنی کی اطلاع اس لیے نہیں دی گئی کہ اس ہار کی رسید سبیتا دیوی کے پاس نہیں تھی۔ پولیس اس بات کو شاید سچ تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ہار اسے کسی نے تحفے میں دیا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتی تو پھر انکم ٹیکس کا محکمہ سبیتا دیوی کو ہلا کر رکھ دیتا۔ یہ کوئی معمولی ہار تو تھا نہیں، یا پھر وہ کسی مصلحت کے تحت خاموش ہو گئی تھی۔ کالی راتوں کی آمدنی کون بتا سکتا ہے؟ یہ کیسے بتاتی کہ یہ ایک نواب نے اس کی نظر کیا تھا اور پھر یہ محنت کی اور جائز آمدنی نہیں تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو پولیس رپورٹ میں ضرور درج کرتی۔ میں نے ایک دوست کے ہاں سے سبیتا دیوی کو ٹیلی فون کیا تو اس کی پرسنل سیکرٹری نے اپنی سریلی آواز میں بتایا وہ آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ان سے بات نہیں ہو سکتی، آپ کسی اور وقت زحمت کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو زحمت تو ہوگی، ان سے ذرا پوچھ لیں کہ کیا وہ اس ہار کے سلسلے میں کچھ بات کرنا پسند کریں گی جو کل کسی نے ان کی گردن سے اڑا لیا تھا۔ پلیز آپ 1 منٹ ہولڈ کریں۔ سیکرٹری کے لہجے میں بلا کا تحیر تھا۔ میں آپ کا پیغام انہیں پہنچاتی ہوں۔ چند لمحوں کے بعد سبیتا دیوی کی باریک و ترنم خیز آواز گونجی تو اس میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا محسن، میں نے جواب دیا۔ آپ اس خاکسار کو بھولی تو نہ ہوں گی؟ محسن یا ہار چور؟ سبیتا دیوی کے لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ گہرا سانس لے کر بولی، چور بھی محسن ہونے لگے؟ محسن کہنا زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا، میں نے خوش دلی سے کہنا شروع کیا۔ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آپ کی جان اس ہار سے کئی قیمتی تھی۔ میں بر وقت نہیں پہنچا تو آج کے تمام اخبارات میں آپ کی موت کی خبر چھپی ہوتی۔ آپ کو میرا تہہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج آپ محض میری وجہ سے زندہ ہیں اور آپ کو یہ دوسرا نیا جیون ملا ہے، یہ آپ کا دوسرا جنم ہے، مگر آپ کو تو میری جان بچانے کا انعام مل گیا۔ اس نے پھر سابقہ لہجے میں کہا، اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جی ہاں، انعام تو مل گیا، میں نے کہا، لیکن کیا آپ یہ بتانے کی زحمت کریں گی کہ آپ کے شوہر رجن کمار آپ کی جان لینے پر کیوں تلے ہوئے تھے؟ وہ میرا شوہر نہیں، کوئی اور شخص تھا، سبیتا دیوی نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ اس شخص سے جھوٹ بول رہی ہیں جو آپ کے شوہر کو گزشتہ 10 برسوں سے جانتا ہے۔ میں نے کہا، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میرے شوہر مجھے قتل کیوں کرنے لگے؟ اس نے صفائی پیش کی۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کے پتی دیو آپ کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ میں اسے بتانے لگا، وہ آپ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیں، اس لیے کہ آپ اسے پتی نہیں بلکہ نوکر سمجھا ہوا ہے اور قریب آنے اور پتی کے فرائض انجام دینے نہیں دیتی ہیں، لیکن غیر مردوں کے بستر کی زینت بن جاتی ہیں۔ بے غیرت سے بے غیرت مرد بھی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے مجھے صرف یہی بات بتانے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے؟ سبیتا دیوی تنک کر بولی، میرا وقت فالتو نہیں ہے۔ جی نہیں، میں نے کہا، مجھے آپ کی ذاتی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہار بیچنے سے ہے۔ آپ اس کی کیا قیمت چاہتے ہیں؟ سبیتا دیوی نے قدرے نرم پڑ کر سوال کیا۔ آپ ہی بتائیں، میں نے کہا۔ آپ ایک عورت ہونے کے ناطے اس کی قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کو زیورات کی خریداری کا بھی بڑا تجربہ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس ہار سے ہو رہا ہے، اور پھر آپ کا ذوق بھی کس قدر نفیس ہے۔ آپ بڑی باذوق بھی معلوم ہوتی ہیں۔ چند لمحے کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، 50,000 روپے، میں اس سے بڑھ کر 50 پیسے بھی نہیں دوں گی۔ صرف 50,000 روپے؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ الماس کا ہار ہے، صرف اس کے ایک ٹکڑے کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ آج کل ایسے انمول اور نایاب ہار کہاں ملتے ہیں؟ شریمتی جی، لگتا ہے یہ کسی بڑے خاندان کا ہار ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ کوڑیوں کے دام لگائیں گی۔ آپ ہی بتا دیجیے، وہ ضد ہو کر بولی۔ اسے میری باتیں بڑی ناگوار لگی تھی شاید۔
20 लाख रुपए। मैंने पुरसुकून अंदाज से इसकी कीमत बताई। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? सविता देवी जैसे अंदर से बुरी तरह तप गई थी। दिमाग मेरा नहीं बल्कि इन चंद ज्वेलरी की दुकानों के मालकान का खराब हो गया है। जिन जिन दुकानदारों ने इस हार को देखा है, इनसे 20 लाख की ऑफर मिली है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे पहले सौदा कर लिया जाए, क्योंकि आप इसकी असल मालिक हैं। शायद आप इस हार को फिर से गले की कीमत बनाना पसंद फरमाएं। 20 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं। वो एकदम से नरम पड़ गई। आप खालिस कारोबारी अंदाज से सौदेबाजी कर रहे हैं। ब्लैक मनी किस दिन के लिए रखी हुई है? इसे काम में लाएं। अगर मदारिस से इनकम टैक्स की तफ्तीशी टीम आ गई तो फिर आपके पास 20,000 रुपये भी नहीं रहेंगे। मैंने कहा, CBI की टीम तो और भी जालिम है। इनके नाम और तसव्वुर से दौलतमंदों की नींदें हराम हो जाती हैं। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें प्लीज़, वो इजाज़त से बोली। मैं अभी आपको बताती हूँ। चंद लम्हों सन्नाटा छाया रहा, जैसे वो कुछ सोच रही हो, और फिर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को एक तरफ ले जाकर इससे मशवरा कर रही हो। दफ्तन इसकी आवाज़ लहराई। ठीक है, कल दोपहर के वक्त आप मेरी कोठी पर पहुंच जाएं। आप अकेले आएंगे और अपने साथ हार लेते आएंगे। मैं अकेला ही आऊँगा और हार भी साथ ले ही आता आऊँगा। मैंने तुर्श रवि से कहा, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि मैं कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ। मैं एक इंतहाई ख़तरनाक बदमाश हूँ। आप मेरे साथ किसी किस्म की चालाकी, दगाबाजी या जबर ज़्यादती से हार छीनने की कोशिश की तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं फिर आपको बख्शूंगा नहीं। मुंबई के बड़े बड़े बदमाश मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। मैं औरत ज़ात हूँ, भला आपके साथ क्या धोखा कर सकती हूँ? वो बड़ी मासूमियत से बोली। प्लीज़ आप मुझ पर किसी किस्म का शक ना करें। मुझे 20 लाख की रकम नकद चाहिए, मैंने तेज़ लहजे में कहा। मैं चेक वगैरह नहीं लूँगा। इस हाथ दे और इस हाथ ले। आप बेफिक्र रहें, आपको नकद रकम ही मिलेगी। इसने मुझे तसल्ली दी। फिर गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। दूसरे दिन शाम 5 बजे मैं इसकी अजीम शान और वसी और इस कोठी पर पहुंचा तो मुसलहा दरबान मुझे नशिस्तगाह में बिठाकर इतला देने अंदर चला गया। चंद लम्हों के बाद सविता देवी अंदर दाखिल हुई तो इसके हाथ में ब्रीफ केस था। इसके पीछे इसका शोहर रजन कुमार और इसकी नौजवान सेक्रेटरी मिस कामनी थी। मैंने पहले जेब में हाथ डालकर इसे कहा, पहले आप 20 लाख की रकम का इंतजार करा दें, बड़ी नवाजिश होगी। सविता देवी ने ब्रीफ केस तपाई पर रखकर इसे खोला। दूसरे लम्हे इसके हाथ में एक खौफनाक किस्म का स्याह रिवाल्वर चमक रहा था। ये क्या? मैं रिवाल्वर देखकर उछल पड़ा। आपके खूबसूरत हाथ में रिवाल्वर जच नहीं रहा। इसने रिवॉल्वर का रुख अचानक अपने शोहर की तरफ कर दिया तो उछल पड़ा। सबिता, ये तुम क्या कर रही हो? आवाज़ इसके हलक में फंसने लगी। इसका चेहरा जब पड़ गया। मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रही हूँ रजन कुमार, सबिता देवी खशून से बोली। इस रोज़ तुमने मेरा गला दबाकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। आज मैं तुमसे इसका बदला ले रही हूँ। और तुम मेरी सेक्रेटरी की भी मुतअद्दिद बार गन पॉइंट पर बेहुरमती की और इसकी नामुनासिब तस्वीरें खींच कर इसे ब्लैकमेल करते रहे हो। तुम एक रजील शख्स हो। तुम्हें इस समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो तुम मुझे कत्ल करके फांसी के फंदे से बच ना सकोगी। रजन कुमार की आवाज़ के हलक में फंस रही थी और वो खौफ से कांप भी रहा था। इसका चेहरा मुर्दे की तरह सफ़ेद पड़ता चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो अभी होश खा जाएगा। कानून मेरा बाल तक बीका नहीं कर सकता रजन कुमार। सबिता देवी का लहजा बड़ा सफाक था और इसके चेहरे पर दरिंदगी औद आई थी। इस कत्ल का इल्ज़ाम इस शख्स पर आ जाएगा। मैं, मेरी सेक्रेटरी और दरबान इस शख्स के खिलाफ गवाही देंगे। इस कत्ल के 3 ऐनी गवाह होंगे। ये बदमाश इस सज़ा से बच न सकेगा। दरबान ऐनी गवाह बन जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। रजन कुमार ने कहा, वो मेरा दोस्त है, खैर ख्वाह भी है। मेरी सेक्रेटरी ने इसे 3 दिन तक खुश करके ऐनी गवाह बनने पर राजी कर लिया है। सबिता देवी बोली। वो चाहता है कि मैं इस पर मेहरबान हो जाऊँ। मैंने इसे वचन दे दिया है। इसे दोस्ती से ज़्यादा मेरी मेहरबानी अजीज़ है। मुझे माफ़ कर दो सबिता। रजन कुमार गड़गड़ाने लगा। मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, कभी तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊँगा, इसलिए कि तुम मौका पाकर मुझे मौत की नींद सुला सको। वो जहरीली हंसी हंसकर बोली, साथ में इन दोनों को भी। तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया, मगर मेरा मंसूबा नाकाम नहीं होगा। सबिता देवी ने बगैर किसी ताखीर के पेदर पे 2 फायर किए। रजन कुमार फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। इसके सीने में 2 सराख हो गए थे जिनमें से खून के फुहारे उबल पड़े थे। चंद लम्हों तक तड़पने के बाद इसने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। सेक्रेटरी ने फौरन आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और पुलिस स्टेशन के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर वो हज़ियानी अंदाज में चीख कर पुलिस को बताने लगी कि एक बदमाश ने सबिता देवी के पति को कत्ल कर दिया है, आप जल्दी से पहुंच जाएं। फायर की आवाज़ सुनते ही दरबान भागा हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसने रजन कुमार की लाश खून में लथपथ देखी तो बंदूक की नाल मेरे सीने पर रख दी। खबरदार, अपनी जगह से हिलना नहीं, वरना गोली मार दूंगा, वो तड़कते हुए लहजे में बोला। सबिता देवी ने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से रिवॉल्वर से अपने हाथों के निशान साफ किए और रिवॉल्वर को लाश के करीब फेंक दिया। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती,
मैं बोल पड़ा, सविता देवी, आपने अपने शौहर को कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया और मुझे जिस खूबसूरती से फंसाया है, इसकी दाद देना बदज़ोकी होगी। आप जितनी हसीन है, आपका जहन भी इतना ही लाजवाब है। मुझे आज मालूम हुआ कि हसीन औरतें भी बड़ी ज़हीन होती हैं। सविता देवी ना सिर्फ फिल्मी दुनिया की बहुत बड़ी अदाकारा थी, बल्कि हकीकी दुनिया के स्टेज पर भी इसकी अदाकारी इतनी शानदार थी कि मैं अशश कर उठा। जैसे ही पुलिस की जीप इसकी कोठी के अहाते में आकर रुकी, इसने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने शुरू कर दिए। वो अपने बाल नोचने और रोने लगी। इसने अपना हुलिया और लिबास बिगाड़ लिया। जिस वक्त पुलिस अंदर घुसी, वो अपनी सेक्रेटरी के शाने पर सर रखकर रो रही थी। इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। ये आंसू ग्लिसरीन के थे। इसके हाथ में जो रुमाल था, इसमें शायद ग्लिसरीन थी। सविता देवी ने पुलिस अफसरों को आंसुओं और हिचकियों के दरमियान बताया, ये बदमाश अकबी दरवाजे से कोठी के अंदर आ गया था। फिर मेरी सेक्रेटरी की नज़रों से बचता हुआ मेरे बेडरूम में घुस गया। इसने इस रिवॉल्वर से जो ज़मीन पर पड़ा है, इसके ज़ोर पर मेरा हार मुझसे लेकर अपनी जेब में रख लिया और मुझे नशिस्तगाह में ले आया। मेरे पति जो बाहर से आए थे, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की तो इन पर फायर कर दिया। वो करीब तड़प तड़प कर ख़त्म हो गया। ये कत्ल मेरे और मेरी सेक्रेटरी के सामने हुआ। दरबान बर वक्त ना आता तो ये हम दोनों को भी कत्ल कर देता। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी सफाई पेश की। ये कत्ल मैंने नहीं, सविता देवी ने किया है। मैंने इनका कोई हार नहीं लिया। ये रिवॉल्वर भी मेरा नहीं है। आपको इस पर मेरी उंगलियों के निशान तक नहीं मिलेंगे। ये बदमाश झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर, सविता देवी हजानी लहजे में चीखी। आप इसकी जेब की तलाशी लेकर देखें। इसकी जेब में मेरा कीमती हाथ मौजूद है। और हाँ, इसने रिवॉल्वर फेंकते वक्त बड़ी सरत से अपने हाथ के निशान मिटा दिए थे। यही कातिल है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने मेरी जेबों की तलाशी ली। हार नहीं निकला, इसलिए कि वो हार सरबत सुल्ताना तक पहुंच चुका था। अलबत्ता मेरी जेब से एक पॉकेट साइज टेप रिकॉर्डर जरूर निकला। इंस्पेक्टर ने इसे उलट पुलट कर देखा, जो अजीब साख्त का था और किसी सूरत टेप रिकॉर्डर लगता नहीं था। इसने पूछा, ये क्या है? बज़ाहिर तो ये एक खिलौना मालूम होता है, लेकिन ये एक नन्हा सा और जदीद तरीन इंतहाई ताकतवर और हसास टेप रिकॉर्डर है, जो मेरा एक दोस्त हांगकांग से लाया था। एक नन्हा सा ये गवाह है इस कत्ल का। आप इजाज़त दे तो इस कत्ल की। मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही सविता देवी अपनी सेक्रेटरी की बाहों में बेहोश होकर झूल गई थी। यकीनन मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी खूबसूरत कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।